پہلے دن سے اگر میں ریکال کروں جب سورہ رحمان سنی بیک ان مائی ٹینز اور جب سورہ رحمان پھیلانے شروع کی تو ایسے لگا جیسے ایک نیا مقصد مل گیا ہے زندگی کو. کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو کہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور یہی ہر چیز کا حل ہے. اور اس سے ایسے ایسے میریکلز بابا جی ہوتے دیکھے, ایسی ایسی زندگیاں چینج ہوتی بدلتی دیکھی کہ وہ آپ کے اپنے لیے ایک ہمبلنگ ایکسپیرئنس بن جاتا ہے. نہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا نہیں فائدہ کرے, ایٹ دا اینڈ آپ کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو ارد گرد کہ لوگ کس طرح زندہ ہیں اور پھر آپ اپنی زندگی دیکھتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہو, آپ پہ اللہ کی کتنی رحمتیں ہیں, اللہ کی کتنی برکتیں ہیں. جیسے میں نے کرونا کا بھی ذکر کیا کہ لوگ کتنے پریشان تھے اور ہم کرونا میں موج مستی کر رہے تھے. تو ہر چیز جو ہے وہ گھوم کے واپس اس بات پہ آتی ہے کہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے ہم پہ, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ پیغام ملا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم کسی اور کی زندگی بہتر کریں. بابا جی واقعات تو بہت سارے ہیں, ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہوں گی. علی کی خالہ کی کوئی اسکول میں ٹیچر تھیں بابا جی, ان کا کوئی 8 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا اور جب وہ بچہ پیدا ہوا میرے خیال ہے بیٹا تھا, تو ہسپتال والوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گیا. اور انہوں نے جب مجھے ان کی خالہ نے بتایا کہ اس طرح ہے تو آپ ان کو سورہ رحمان دو, تو میں بابا جی اتنے ڈرتے ان کو فون دیا کہ ایسے بندے کو میں تسلی کیسے دوں. پتہ آپ کیا اپنا فیتھ شیک ہوا ہوتا نا کہ آپ کیسے تسلی دو کسی کو کہ یار تمہارا بچہ پیدا ہوتے 7-8 سال کے بعد فوت ہو گیا, تو میں ان کو کیا کہوں. تو بابا جی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے سے جھوٹ بولتے ہیں. میں ان کو خیر دعا وغیرہ کرائی, ان کو سورہ رحمان کی ساری ڈیٹیلز دیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہسپتال والے میرے سے جھوٹ بولتے ہیں, مجھے پتہ ہے میرا بچہ زندہ ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر بعد میں بابا جی پتہ چلا کہ وہ ہسپتال والوں نے اغوا کر لیا تھا اور پتہ نہیں وہ بچہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا, اور ان کو یہی کہا تھا کہ وہ فوت ہو گیا. بہرحال بابا جی 7ویں دن سورہ رحمان سننے کے بعد 8ویں دن میں نے ان کو فون کیا. اس عورت نے بابا جی ایسی خوبصورت بات کہی کہ وہ ان کی آواز میرے کان میں آج تک ہے. شی سیڈ کہ سورہ رحمان میں نے سن لی ہے, میرا بچہ تو نہیں ملا لیکن میرے دل کو سکون آ گیا, میرے آنسو رک گئے. مجھے پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ کچھ برا نہیں کرے گا, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور ان کی بات سن کے میں اتنا حیران ہوئی کہ یار ایسے کیسے, واقعی اللہ ہی دلوں کو سکون دے سکتا ہے, اللہ ہی دل کو قرار دے سکتا ہے کہ آپ اتنی تکلیف میں سے گزر رہے ہو اور اس کے بعد آپ کے آنسو تھم جائیں اور آپ کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا, اللہ مہربان ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بے شک سورہ رحمان کے سننے سے ممکن ہوا. اور بابا جی سونے پہ سہاگا مہینے بعد ان کا بچہ بھی مل گیا اور شی واز ہیپی. جس طرح کس طرح بھی ملا, جو بھی ملا اللہ کی مرضی سے ملا, نہ بھی ملتا تو کیا جاتا, لیکن اس کا فیتھ کیسے اسٹرینتھن ہوا اور پھر ان کا بچہ کیسے ملا. تو آئی تھنک سورہ رحمان جتنا سننا امپورٹنٹ ہے اتنا ہی پھیلانا امپورٹنٹ ہے. اور پچھلے 20 سالوں سے آپ نے جتنا اس بات پہ اسٹریس کیا ہے, آئیڈ بی آنیسٹ, بیچ میں آپ اتنا بچے چھوٹے ہوتے ہیں, چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایوری تھنگ اراؤنڈ از چینجنگ, آپ خود بھی ڈفرینٹ فیزز آف لائف سے گزرتے ہو کہ آپ کو نہیں خیال رہتا اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اپنے ہی جھمیلے اتنے ختم نہیں ہو رہے, اب یہ بندہ کہاں سے کس طرح کرے, بس ٹھیک ہے سن لیے, دعائیں سن رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کریں, کافی ہے. لیکن وہ کافی نہیں ہے. جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے اتنا ہی آپ کا اپنا فیتھ اسٹرینتھن ہوگا, اتنا ہی اللہ میاں آپ پہ کرم کریں گے. جیسے کہ آپ ہمیشہ کال فرماتے ہیں کہ اللہ تم اللہ کے کام کرو, اللہ تمہارے کام کرے گا. تو وہ ایسی باتیں تو نہیں ہیں. اور ہم نے بابا جی کیا ہی کرنا ہے, وہی والی بات کہ ہم نے کوئی نہ چلے کاٹنے ہیں, نہ ہم نے 40 روزے رکھنے ہیں, نہ ہم اتنا کوئی سچی بات ہے کوئی ہم کہیں جی ہم بہت بدل گئے ہیں اور بڑے زبردست انسان بن گئے ہیں. ہم نے بیسک کام کرنے ہیں جو کہ آپ نے ہمیں بتائے ہیں. اللہ کہہ کے پانی پی لو, دعا کر لو, سورہ رحمان پھیلاؤ. ہم یہی کر لیں کنسسٹنسی سے تو بہت بڑی بات ہوگی. مجھے تو لگتا ہے میری زندگی کی یہی اچیومنٹ ہوگی. اگر میں یہ 3 کام کنسسٹنٹلی کر لوں, آئی وڈ ڈائی اے ہیپی پرسن.